آپریشن فیوری ختم ہو جائے گا، آبنہ ہرمز کھل جائے گی، ایران نے معاہدہ کیا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ امریکن صدر کا سوشل میڈیا پر بیان، معاہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں بڑے پیمانے پر حملوں کی دھمکی۔ ٹرمپ نے بڑکی ماری کہ اگر ایران نے معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو بمباری دوبارہ شروع ہوگی۔ بدقسمتی سے اس کی شدت و سطح پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایران کے لیے ابھی بھی معاہدے کی پاسداری کا موقع موجود ہے۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہے۔ پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کا اعلان، امریکی صدر نے کہا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان کا امریکی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم روکنے پر امریکن صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں، آبنہ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک صفحے پر مشتمل مفاہمتی میمو پر اتفاق کے قریب۔ امریکی میڈیا کا انکشاف، مجوزہ سمجھوتے میں ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے، اربوں ڈالرز کے منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی اور جوہری افزودگی پر پابندی جیسے نکات شامل۔ ایران سے میمو پر 48 گھنٹوں میں اہم رد عمل متوقع، امریکی حکام کا دعویٰ، اب تک کسی بھی جانب سے معاہدے کی باضابطہ تصدیق یا اعلان نہیں کیا گیا۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مجوزہ فریم ورک جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بنیادی پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن کے 14 نکاتی امن تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا اپنے موقف سے پاکستان کو آگاہ کر دیں گے، ایران اور خطے پر مسلط جنگ کی تمام ذمہ داری امریکہ پر عائد ہے۔ دنیا جانتی ہے یہ جنگ امریکہ نے اپنی مرضی سے چھیڑی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا امریکی تجویز حقیقت نہیں بلکہ خواہشات کی فہرست ہے۔ امریکہ ایسی جنگ میں ہے جسے وہ ہار رہا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری اب ختم ہو چکا، ہم نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا آبنہ ہرمز ایک عالمی تجارتی گزرگاہ، کسی کو اس پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور خطے میں کشیدگی کم کرنی چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم کا مقصد لوگوں کی حفاظت ہے، کسی پر حملہ نہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، امید ہے کہ جاری بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہوگی اور امن ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا کہ امریکہ اور ایران کی قیادت ہماری دعوت پر اسلام آباد آئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی تعریف کی، کہا کہ فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا اور ان کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا امریکہ اور ایران کی 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر آنا پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے، فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کا حل ہماری ترجیح ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی جنگ غیر قانونی قرار، بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی چینی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار، بولے امید ہے دونوں ممالک جلد کسی بہتر نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ چین آبنہ ہرمز کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، عباس اراغچی نے مشکل وقت میں ایران کی مدد کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری مسلسل رابطوں اور علاقائی تعاون کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ سعودی عرب کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش، پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر سربراہی سعودی کابینہ کے اجلاس میں علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ اجلاس میں آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل کی سطح پر آ گئی، WTI 94 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ، KSE 100 انڈیکس نے 7 نفسیاتی حدیں عبور کر لی، انڈیکس میں 6,962 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,71,704 کی سطح پر پہنچ کر بند۔
امریکہ دھمکیاں دینا بند کرے تو آبنہ ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ پاسداران انقلاب کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنہ ہرمز کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی ضوابط کا احترام کرنے پر بحری جہازوں کے کپتانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان کی یو اے ای کے الزام کی تردید، کہا یو اے ای کے الزام کی تردید کرتے ہیں کہ ایران نے اس کے خلاف میزائل اور ڈرونز فائر کیے۔ ایران کی دفاعی کارروائی خصوصی طور پر صرف امریکہ کے خلاف تھی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ اماراتی وزارت دفاع کا بیان مکمل جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ بھرپور جواب کے بعد امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا۔ عدالتی نظام میں اختیارات کی تقسیم اور حدود کا تعین، سپریم کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والے ابہام کو دور کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ہم پلہ عدالتیں ہیں۔ آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری کے ماتحت نہیں کرتا، تاہم وفاقی آئینی عدالت کے قانونی اصول دیگر تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کے اصول کو ناگزیر قرار دیا۔ معیشت کی بہتری کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹ کا استحکام ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے۔ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ کی سملی ڈیم کی توسیع کے لیے جامع پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ سملی ڈیم سے متصل علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کا منصوبہ بھی تیار کیا جائے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں موسم آج بھی گرم، بلوچستان اور سندھ میں شدید گرمی، سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال۔ کراچی میں بھی سورج کے مزاج گرم، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع بھی گرمی کی لپیٹ میں، تربت میں درجہ حرارت 45 اور لسبیلا میں 44 ڈگری ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ مارکہ حق صرف یادگار واقعہ نہیں، ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا معرکہ حق کی تاریخی کامیابی پر 8، 9 اور 10 مئی کو خصوصی تقریبات کا اعلان۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر بڑا کانسرٹ ہوگا، جبکہ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مرکزی تقریب میں شرکت کریں گی۔ عظمیٰ بخاری نے کہا جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستان کی کامیابی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پروقار ثقافتی تقریب، مارکہ حق کے بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح سے متعلق ڈاکیومنٹری پیش کی گئی۔ نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم سے متعلق بھی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔
پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس اختتام پذیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اجلاس کی سربراہی کی۔ ISPR کے مطابق سمندری محاذ پر ہر وقت جنگی تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے کردار پر اعتماد۔ اجلاس میں مورکہ حق کی پہلی سالگرہ اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نیول چیف نے کہا، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطے کی بحری سلامتی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاک بحریہ خلیج عمان میں میری ٹائم کمیونٹی کو تحفظ کی یقین دہانی کروا رہی ہے۔ مار کے حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل۔ GTV نیوز کے خصوصی نشریات آج رات 10 بجے میزبانی اینکر پرسن ثنا ہاشمی کریں گی۔ سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی، ڈاکٹر حسین تھیبو، خورشید قصوری، علامہ حسن ظفر نقوی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بطور مہمان ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی نے سڑکوں، گلیوں کی تعمیر، ڈرینیج، صاف پانی کی فراہمی اور مثالی دیہات پروجیکٹس کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوامی فلاح کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں گرین اور پنک بسز کو مرحلہ وار الیکٹرک بسز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس۔ مفاد عامہ اور ادارہ جاتی کارکردگی کے فروغ کے لیے متعدد اہم فیصلوں کی منظوری۔ بلوچستان میں نجی شراکت داری کے تحت انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے قیام پر اتفاق رائے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو تیز اور پائیدار بنایا جا رہا ہے۔ کراچی کے عوام نے بلاول چورنگی پر VIP پروٹوکول توڑ دیا۔ آدھے گھنٹے تک روکے جانے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سیکیورٹی قافلے کے پہنتے ہی شہری ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے سامنے آ گئے، جس کے باعث قافلے میں شامل گاڑیاں پھنس گئیں۔ واقعہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب پیش آیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر انسانی حقوق کی ورکرز کی گرفتاری اور مبینہ بدسلوکی کا واقعہ۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس۔ DSP صدر ناصر آفریدی معطل۔ SHO ویمن ہنا مغل اور SHO آرٹلری میدان تھانہ ندیم حیدر بھی معطل۔ وزیر داخلہ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ خواتین کے احترام اور حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ ملتان میں ایک گھر سے خاتون اور اس کے 3 کمسن بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملیں۔ پولیس کے مطابق واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تینوں بچوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور پھر لاشوں کو پنکھے سے لٹکا دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف، مقدمہ درج۔ مقتولہ کا شوہر اور دیور گرفتار۔ شوہر کے ابتدائی بیان کے مطابق بیوی سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ بھارتی پنجاب یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں سے لرز اٹھا۔ دھماکوں کی ذمہ داری خالصتان لبریشن آرمی نے قبول کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جالندھر میں BSF ہیڈ کوارٹر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل IED دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دوسرا دھماکہ امرتسر میں خالصہ آرمی کے کیمپ کے قریب ہوا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرقی پنجاب میں خالصتان سے وابستہ گروہوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نوجوان ایتھلیٹس کے ساتھ رقص۔ گولف کے معروف کھلاڑیوں گیری پلیئر اور برائزن ڈی شیمبو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ملاقات وائٹ ہاؤس کی جانب سے صدارتی فٹنس ٹیسٹ بحال کرنے کی مہم کا حصہ تھی۔ اور قومی اسکواڈ کی شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں تیسرے روز پریکٹس۔ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے فیلڈنگ اور کیچز کی پریکٹس کی۔ کنڈیشن بیسڈ بیٹنگ پریکٹس میں بھی حصہ لیا۔ قومی اسکواڈ کل مقامی وقت کے مطابق سپہر 2 سے 5 بجے تک پریکٹس کرے گا۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ جمعے کو شروع ہوگا۔